السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اس سے پہلے کہ میں اپنی کچھ معروضات آپ کے سامنے رکھوں، ایک وضاحت اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے اور اس موسم میں ہر نماز کے بعد ہر مسجد میں تقریباً چندہ مہم ہوتی ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، میں چندہ لینے نہیں آیا، اور صرف کچھ اپنی معروضات جو میرے ذمے لگا ہے کہ میں دینی مدارس کے حوالے سے اور ان کا جو سماجی کردار ہے، معاشرے میں جو اس کے اثرات ہیں، اس پر کچھ اپنی بات آپ کے سامنے رکھوں۔ ظاہر بات ہے کہ پاکستان میں دینی مدارس ماشاءاللہ ہر شہر میں، ہر قصبہ، ہر گاؤں میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں موجود ہیں، جن کی تعداد تقریباً 20,000 سے زیادہ ہے، اور اس میں 40 لاکھ سے زیادہ طلبہ اور طالبات، بچے اور بچیاں وہ پڑھتے ہیں، اور اسی طرح سے لاکھوں اساتذہ اور ملازمین جو ان مدارس سے وابستہ ہیں اور جو اس خدمت پر لگے ہوئے ہیں۔ تو ظاہر ہے اتنا بڑا نیٹ ورک اگر پاکستان میں کوئی موجود ہے تو اس کے کچھ نہ کچھ اثرات تو ہوں گے۔ اس پر آپ کو تھوڑا سا اعتماد میں لینا ہے اور آپ کو یہ بتانا ضروری ہے، لیکن اپنی اس بات کی تکمیل سے پہلے پچھلا ایک منظر تھوڑا سا میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اس کی اہمیت واضح ہو۔ بر صغیر میں یہ جو ہمارا خطہ ہے، بر صغیر ہندوستان، پاکستان، یہ سارا اکٹھا تھا۔ انگریزوں کے آنے سے پہلے آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ اس خطے میں تعلیم 100%، اب کتنی ہیں معلوم ہے؟ ہمارے ہاں تعلیمی شرح تعلیم کی کتنی ہے بالا؟ کتنے؟ 12 نہیں، وہ تقریباً 40 سے 50 کے درمیان اس وقت جو صحیح فگر ہے وہ یہ بتاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ آدھی قوم ہماری ان پڑھ ہے، جاہل ہے۔ لیکن انگریزوں کے آنے سے پہلے اس بر صغیر میں 100% تعلیم تھی، اور آپ کو پتہ ہے یہ تعلیم کون دیتے تھے؟ یہ ساری تعلیم مدرسے دیتے تھے۔ بنگال بہت بڑا ایک صوبہ ہے ہندوستان کا، جس میں کلکتہ بھی آتا ہے، جس میں یہ بنگلہ دیش کا حصہ بھی آ جاتا ہے، یہ بنارس کا حصہ بھی اس میں آتا ہے۔ 80,000 مدارس تھے، 80,000 مدارس، اور ہر 400 افراد کے لیے ایک مدرسہ۔ اور دہلی، صرف دہلی میں 10,000 مدارس تھے، اور یہ مدارس لوگوں کو مفت تعلیم دیتے تھے، اس دور میں مفت تعلیم دیتے تھے، اور ان میں ذریعہ تعلیم عربی اور فارسی، چونکہ اس وقت فارسی زبان سرکاری تھی، مغل دور تھا اور مغل فارسی بولتے تھے، سرکاری زبان فارسی تھی، عربی اور فارسی میں یہ ذریعہ تعلیم تھی اور مفت تعلیم تھی۔ اور
جب آپ اس پوری تاریخ کو پڑھیں تو حیرانگی کے دروازے کھلتے ہیں. آپ کو یہ جان کر بڑا ہی تعجب ہوگا کہ بر صغیر میں ایک بہت بڑی علمی شخصیت مجدد الفسانی ہوئے. آپ نے یقیناً نام سنا ہوگا اپنے علماء سے, مجدد الفسانی رحمہ اللہ, جنہوں نے مغل بادشاہ اکبر کے خلاف ایک جو اس نے دین الہی شروع کیا تھا, ہندوؤں کو, سکھوں کو اور مسلمانوں کو ملا کے ایک دین بنانا چاہ رہا, اس کے خلاف جو محاذ کھڑا کیا تھا اور اس کی مزاحمت جو کی تھی وہ مجدد الفسانی نے کی. اتنی بڑی علمی شخصیت اور اتنا بڑا ان کا قد کاٹ. بتانا آپ کو یہ ہے کہ جس مدرسے میں انہوں نے پڑھا اسی مدرسے میں اس آدمی نے پڑھا جس نے تاج محل بنایا. تاج محل اگر آپ نے ویسے نہیں دیکھا, تصویر تو دیکھی ہوگی نا, آگرہ کے اندر, ہندوستان میں آگرہ کے اندر تاج محل موجود ہے. اس کا نقشہ بنانے والا, اس کا انجینئر, اس کی تعمیر کروانے والا, اس کا ڈیزائن کرنے والا, آج آگرہ میں تاج محل کو بنے ہوئے 400 سال سے زیادہ ہو. نہ اس کا رنگ خراب ہوا, نہ اس میں لگے ہوئے کسی پتھر نے اپنی جگہ چھوڑی, جبکہ وہ دریا کے کنارے میں. اس شخص نے اسی مدرسے میں پڑھا جہاں مجدد الفسانی نے پڑھا. یہ کارکردگی تھی اس وقت کے مدارس. بلکہ اس سے بھی آگے بہت سارے عجیب و غریب واقعات ان مدارس کے بارے میں لکھے ہوئے. اس لیے کہ یہی مدارس تھے جہاں سے پڑھ کر لوگ بڑے بڑے اطباء جو اس دور میں علاج کرتے تھے, لوگوں حکیم پیدا ہوتے تھے, طبیب پیدا ہوتے تھے, انجینئر پیدا ہوتے تھے, ماہر فلکیات پیدا ہوتے تھے. اور پھر اسی طرح کے جو ہمارے روزمرہ کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے والے جو ماہرین ہیں انہی مدارس سے پیدا ہوتے ہیں. لیکن انگریز آیا, اس نے جب اس بات کو محسوس کیا کہ یہاں یہ واحد خطہ ہے دنیا میں جہاں 100% تعلیم, اور تعلیم بھی ایسی جس میں اخلاقیات موجود ہیں, جس میں انسان کی بہترین تربیت ہوتی ہے, اور اس میں وہ تمام قدریں شامل ہیں جو معاشرے کی ضرورت ہے. امانت ہے, دیانت ہے, سچائی ہے, حسن سلوک ہے, ہمدردی ہے, اور لوگوں کے ساتھ معاملات میں بالکل صاف گو ہے. یہ ساری خوبیاں یہ مدرسے پیدا کرتے. انہوں نے کہا یہ تو ایسی قوم ہے کہ ان کو ہم غلام نہیں بنا سکتے. جو لوگ اس طرح کی تعلیم لیتے ہوں ان کو ہم غلام نہیں بنا سکتے. ان کو غلام بنانے کا طریقہ یہی ہے کہ اس تعلیم کو یکسر ختم کیا اور اس جگہ اپنی مرضی کا نصاب, اپنی مرضی کی تعلیم وہ دی جائے. لارڈ مکالے بڑا مشہور ایک آدمی گزرا ہے برطانیہ کا, جس کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی اور اس نے کئی سال لگا کے بر صغیر کا دورہ کر کے گلی گلی محلے محلے جا کے جائزہ لے کے اس نے ایک نصاب اور نظام ترتیب دیا جو اس وقت پھر لاگو کیا گیا اور مدارس کو تالے لگوائے گئے, اسکول بنا دیے گئے. اس لیے کہ ان کی منشا یہ نہیں تھی کہ ہمیں کچھ دیانتدار لوگ چاہیے, امانت دار لوگ چاہیے, سچ بول. ان کا کہا ہماری یہ ضرورت نہیں ہے. ہماری ضرورت کیا ہے, ہمیں اپنے کام چلانے کے لیے کلرک چاہیے, حسابات کرنے والے لوگ چاہیے, ہمارے دفتروں میں بیٹھ کے کام کرنے والے چاہیے. ہمیں تو اس طرح کے لوگ چاہیے, یہ نہیں چاہیے جو ہم کہیں وہ کریں, فرما بردار قسم کے لوگ چاہیے. ان کے گلے میں غلامی کا طوق ڈالا جائے. یہ کام انہوں نے کیا اور بر صغیر میں ایک دم سے وہ ایسا انقلاب آیا کہ مدارس کو لوگ بھول کر اس طرف بھاگے اور ان اسکولوں, کالجوں, یونیورسٹیوں کے اندر پڑھنے لگے. نتیجہ کچھ ہی سالوں کے بعد ایک عجیب و غریب قسم کی یہاں فضا پیدا ہوئی اس بر صغیر. بہرحال لمبا قصہ ہے, میں اس طرف نہیں جاتا, میں اپنے مطلب کی طرف آتا ہوں. اب وہ مدارس تو بند ہو گئے. حالانکہ یہ بھی بات میں بتاؤں کہ وہ جتنے بھی مدارس تھے نا, وہ مدارس فیس کے بغیر چلتے تھے.
اور ہر مدرسے کے ساتھ اوقاف تھے، لوگوں نے زمینیں وقف کی ہوئی تھی، وہ چندہ نہیں لیتے تھے، انہی زمینوں سے وہ اپنی ضروریات پوری کرتے۔ آج بھی بر صغیر میں لاکھوں ایکڑ زمین مدارس کے نام موجود ہے۔ ہمارے یہاں پنجاب میں یہ جو خطہ ہے نا ہمارا سرائکی جنوبی پنجاب، لاکھوں ایکڑ زمین ان مدارس کے نام آج بھی موجود ہے جن پر لوگوں کے قبضے ہیں، بلکہ اس وقت لوگ یہ وقف کرتے تھے۔ یہ تو میں اس بات کا شاہد ہوں، خود گواہ ہوں اس بات کا کہ بیت اللہ کے نام اس علاقے میں شجاع آباد راجن پور کے علاقے میں لاکھوں ایکڑ زمین موجود ہے۔ خود شیخ سبیل نے مجھے کہا تھا، لکھ کر دیا تھا، اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب نواز شریف تھا، کہ جا کے یہ میرا خط دے دو، اب ہمیں اس زمینوں کی آمدن کی ضرورت نہیں ہے، یہ پاکستان میں جہاں مرضی آپ خرچ کریں، یہاں سے آمدن وہاں جاتی تھی، مکہ مکرمہ جاتی تھی، یہ اوقاف کی زمینیں یہاں موجود تھیں، بلڈنگیں موجود تھیں۔ بہرحال پاکستان بن گیا، چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اپنی شروعات وہاں سے کرتے جہاں سے آ کے انگریز نے ختم کی تھی۔ ہونا یہی چاہیے تھا نا کہ جہاں سے آ کے انگریز نے بریک کیا ہے، انہوں نے قبضہ کیا، مدارس بند کیا اور اپنی جگہ اپنی مرضی کے اسکول بنائے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ پاکستان ایک اسلامی اسٹیٹ بنی ہے تو وہ اپنی شروعات تعلیم کی وہاں سے کرتے۔ لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جو لوگ پاکستان بنانے میں پیش تھے یا جن کے ہاتھ میں اقتدار آیا، ان کی یہ سوچ نہیں تھی، ان کی وہی سوچ تھی جو انگریز دے گئے۔ انہوں نے ذرا بھی اس طرف توجہ نہ دی، ذرا بھی اپنے نظام تعلیم میں تبدیلی نہیں کی، نصاب میں تبدیلی نہیں کی، جو ملا مکھی پر مکھی مارتے رہے، اسی طرح سے نافذ کر۔ ہمارے اسکول اسی طرح سے بن گئے، اسی طرح سے کالج، اسی طرح سے یونیورسٹی، وہ چلنے لگے۔ اب دینی تعلیم ہماری ایک بنیادی ضرورت ہے، دینی تعلیم ضرورت ہے ہماری، جیسے خوراک ضرورت ہے، دینی تعلیم کی ضرورت ہے۔ ہماری دینی تعلیم اگر نہ ہو، شرعی تعلیم نہ ہو، ہمارے جو معاملات ہیں دینی وہ کون سر انجام ہے؟ ہمارے ہاں مرنا ہے، جینا ہے، شادیاں ہیں، غمیاں ہیں، خوشیاں ہیں، اور بے شمار مسائل ہیں، طلاق کے مسائل ہیں، وراثت کے مسائل ہیں، یہ کون حل کرے؟ اگر آپ لوگ شرعی تقاضے پورے نہیں کرتے تو پھر تو بھائی ماشاءاللہ آزاد ہے، جیسے کہ آج کل کی آزادی ہو رہی ہے، میرا جسم میری مرضی والی، سمجھ رہے ہیں نا بات؟ وہ بھی تو آزادی ہے نا، اگر تو وہ چاہتے ہیں تو بس ٹھیک ہے، وہاں تو شریعت کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آزادی دین اور شریعت کے دائرے میں رہے اور اسی میں رہ کر ہم اپنے مسائل حل کریں، تو پھر تو بھائی آپ کی ضرورت ہے ایسے لوگوں کی، ایسے علماء کی، ایسے مفکرین کی، شیوخ الحدیث مفسرین کی، جو دینی شرعی تقاضوں کے مطابق آپ کو مسائل ہیں۔ لہذا جب حکومت نے یہ کام نہیں کیا تو پھر ہمارے زعماء، ہمارے علماء جو بر صغیر میں ہجرت کر کے پاکستان آ گئے تھے، انہوں نے سر جوڑا، انہوں نے پھر یہ اہتمام کیا اور پاکستان میں وہ دینی مدارس اسی انداز سے قائم کرنے کی کوشش کی۔ یہ میں صرف اپنے مسلک کی بات نہیں کر رہا، تمام مسالک کے علماء اور زعماء نے یہ کیا۔ لہذا پورے پاکستان میں بڑے بڑے شہروں میں خاص طور پر بڑے بڑے ادارے قائم ہوئے۔ یہی جامعہ سلفیہ آپ دیکھیں 1956 میں یہاں بنا، 1955 میں اس کی ابتدا لاہور ہوئی، لیکن اس کے بعد 1956 میں یہاں فیصل آباد میں اس کی بنیاد رکھی ہمارے زعماء مولانا سید محمد داؤد غزنوی، شیخ الحدیث مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ، ان لوگوں نے اس کی بنیاد رکھ کر اس کام کا آغاز کیا اور اسی طرح سے بے شمار مدارس بن گئے جو ہماری دینی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ایک تعلیم میں یہ رجحان پیدا ہو گیا کہ کوئی آدمی ابتدائی سکول کی تعلیم پڑھتا ہے، وہ میٹرک ایف اے کر کے اپنی زندگی کی مرضی کا کوئی لائن اختیار کر لیتا ہے۔ آپ کے علم میں ہے نا
FSC کرنے کے بعد جب بچہ میٹرک کر لیتا ہے، FSC میں جاتا ہے، تو وہ اپنی مرضی کا مضمون اختیار کرتا ہے. کوئی میڈیکل میں چل جاتا ہے، کوئی انجینئرنگ میں چل جاتا ہے، ایسے ہے نا. کوئی IT میں چلے جاتا ہے. یہ اس کی مرضی ہے، اس کے گھر والوں کی مرضی ہے، جو ان سی مرضی وہ لائن اختیار کرے. اور آج ایک ڈاکٹر وہ انجینئر نہیں، ایک انجینئر وہ ڈاکٹر نہیں. میری بات سے اتفاق ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی ہے نا. جو IT کا ماہر ہے وہ ڈاکٹر نہیں. یہ تعلیم کی تقسیم یہاں ہو گئی اور پوری دنیا میں ہو گئی، اور جو چاہے کوئی اس میں سے اپنا اختیار کر. لہذا دینی مدارس میں پڑھنے والے بچوں نے دینی تعلیم کا ہی تخصص کیا. اب جو مدرسے میں پڑھتا ہے بچہ، وہ 8 سال پڑھتا ہے ہمارے پاس، تو وہ دینی تعلیم کا ماہر ہوتا ہے. اب ظاہر ہے اگر ہم سے تقاضا ہم سے کیا جاتا ہے، بڑے بڑے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ آتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں، آ کے کہتے ہیں جناب آپ کا نظام بڑا اچھا ہے، آپ بہت اچھا کرتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، تربیت کرتے ہیں. ایک نقص ہے. کیا نقص ہے بھائی؟ آپ سائنس نہیں پڑھاتے. اللہ شاہد ہے، میرے پاس ایک شخص آتا ہے، GC یونیورسٹی ہے جو آپ کے دھوبی گھاٹ کے قریب ہے نا، یہاں کا وہ ریٹائرڈ پروفیسر تھا، بیالوجی میں اس نے PhD کیا ہوا. میرے پاس آیا جامعہ دیکھا، بڑا خوش ہوا. تو جاتے ہوئے دفتر میں چائے وائے پی تو کہنے لگا جی کہ ایک بات کہوں. میں نے کہا فرمائیں. کہتا بہت اچھا ادارہ آپ کا، لیکن ایک نقص ہے. میں نے کہا کیا؟ کہتا آپ سائنس نہیں پڑھاتے. میں نے اس سے کہا بھی ذرا بیٹھیے، تشریف آپ بتائیے آپ نے کیا کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے PhD کیا ہوا ہے بیالوجی، اور میں نے 32 سال اس یونیورسٹی میں پڑھایا. میں نے کہا آپ نے 32 سالوں میں اس شعبے میں جو تدریس آپ نے کی ہے اس کے علاوہ 1 سینٹی میٹر بھی اضافہ کیا ہے اس علم میں؟ میری بات توجہ سے سننا ذرا. میں نے اس سے پوچھا آپ نے ان 32 سالوں میں بیالوجی کے مضامین میں 1 سینٹی میٹر اضافہ کیا؟ کوئی تحقیق کی ہے؟ کوئی ہماری امت کو، قوم کو کوئی فائدہ پہنچایا؟ کہ اسی نصاب کو پڑھایا جو انگریزوں نے بنا کے آپ کو دے دیا، وہ پڑھا دیا اور تنخواہ لے لی، گھر چلے گئے؟ کوئی کام بھی کیا؟ اس نے کہا نہیں کیا. میں نے کہا پھر گردن گھماؤ ذرا. جہاں وہ بیٹھا تھا نا، پیچھے الماری تھی. میرے دفتر میں اگر آپ آئیں تو آپ کو میں دکھاؤں گا، میری الماری میں بہت ساری ایسی بکس پڑھی ہیں جو ہمارے جامعہ کے فضلاء کی لکھی ہوئی، تحقیقی کتابیں لکھی ہوئی، تفسیر کے اوپر، حدیث کے اوپر، فقہ کے اوپر. میں نے کہا ذرا اپنی گردن گھماؤ، پیچھے دیکھو، آپ کو سینکڑوں وہ کتابیں ملیں گی جو ہمارے اس ادارے کے فضلاء نے، جو 8 سال پڑھ کے کہیں بھی گیا 1 سال کے بعد اس نے یہ مارکت الآراء کتاب، ہمارے شیخ الحدیث حافظ عبدالعزیز الوی صاحب، دیکھا ان کو آپ سب نے؟ ان کا وزن بڑی مشکل سے میرا خیال 50-55 کلو ہوگا، ٹھیک ہے. اور ان کی پچھلے دنوں میں اہل علم کو پتہ ہے، یہ جو حضرات ہیں سب کے علم میں ان کی 2 کتابیں ہیں. ایک صحیح مسلم کی شرح ہے جو 11 جلدوں میں چھپی، اور ایک ترمذی کی شرح ہے جو 4 جلدوں میں چھپی. اور ابھی حال ہی میں ہمارے ہی جامعہ کے استاد فاروق الرحمان یزدانی کی کتاب ترمذی آئی ہے، 4 جلدوں میں آئی. میں نے اس سے کہا، میں نے کہا یار ہم بھی تو اس دنیا میں رہتے ہیں، وسائل نہیں ہے ہمارے پاس، کوئی سرکاری گرانٹ نہیں ہے، کوئی ہمارے لیے سہولیات نہیں، لیکن ہمارے لوگوں نے اپنے اس میدان کے ساتھ انصاف کیا ہے، قوم کی رہنمائی کے لیے کتابیں لکھی، جدید مسائل کے اوپر رہنمائی دی. ہم تو یہ کام کر رہے ہیں، آپ ہمیں سائنس پر لگا رہے ہیں. آپ نے سائنس ساری زندگی پڑھی ہے، آپ نے کیا کیا؟ اور یہ صرف اس کی بات نہیں ہے، بلکہ آپ طب کے شعبے میں دیکھیں ہماری ساری دعائیں کہاں سے آتی ہیں. درد دل سے میں یہ عرض کروں، پوری دعائیں جو آپ کھاتے ہیں، کسی بھی مرض کی دعا آپ کھاتے ہیں، وہ بھائی آپ سے تو پیناڈول نہیں بنتی، وہ بھی آپ باہر سے منگواتے ہیں، اس کا خام مال باہر سے منگاتے ہیں، صرف پیکنگ یہاں کرتے ہیں. کوئی دوائی آپ مجھے بتائیں جو طب کے شعبے میں انہوں نے ایجاد کر کے آپ کی خدمت کی ہو، قوم کی خدمت کی ہو. ایک شعبہ نہیں، 20 ایسے شعبے میں گنوا سکتا. کیا کام کیا؟ یہ زراعت زرعی یونیورسٹی آپ کے پڑوس میں،
ہزاروں ایکڑوں پر قبضہ ہے، سارا بیج چندی گڑھ ہندوستان سے آتا ہے۔ پوچھئے زمینداروں سے پوچھئے، وہ جو بیج بوتے ہیں کہاں سے لیتے ہیں، کہاں سے آتا ہے؟ سارا چندی گڑھ یہ ہندوستان سے باہر سے آتا ہے۔ کیا کرنا ہے زرعی یونیورسٹی؟ ہزاروں ایکڑ پر پھیلی ہوئی، اربوں کا بجٹ۔ گزارش یہ ہے کہ دینی مدارس جہاں کہیں بھی ہیں، یہ صرف میں تو اپنے مدرسے کی چند ایک مثالیں، ایسی 20 مثالیں میں دے سکتا ہوں، جن مدارس نے اپنے مدارسے قائم کیے، طلبہ کو پڑھایا، صرف پڑھایا نہیں بلکہ تحقیقی کام کیے، لوگوں کی رہنمائی۔ وہ شعبہ اقتصادیات کا ہو، سیاسیات کا شعبہ ہو، معاشرت کا ہو، خاندانی ہو، لین دین کا ہو، کون سا شعبہ ہے جس میں رہنمائی اس وقت موجود نہیں؟ اللہ کے بندو، دینی مدارس نے معاشرے میں جو مثبت کردار ادا کیا، آج جو بھی آپ کو کچھ اسلامی اقدار نظر آتی ہیں اور کالج یونیورسٹیوں میں پڑھنے والی بچیاں جو پردے میں نظر آتی ہیں، آپ کسی کو اگر جرأت کر کے رو کر پوچھیں، آپ کو بتائے گی کہ اس کے پیچھے مدرسہ ہے۔ مدرسے کے اثرات، جو بچیوں کے مدرسے ہیں ان کے اثرات۔ میں وفاق المدارس سلفیہ کا سیکرٹری جنرل ہوں۔ ہر سال میں پورے پاکستان کے اہل حدیث مدارس کے طلبہ کے امتحان 42-45 ہزار بچے بچیاں اس میں امتحان لیتی ہیں، ان میں اس سال سب سے زیادہ تعداد بچیوں کی۔ اور یہ معاشرے میں بچیاں جو مدرسے کے اثرات لے کے جاتی ہیں، اس کے اثرات آپ کو نظر آتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ نیکی اور اچھائی یہ بہت دیر کے ساتھ اپنے اثرات معاشرے کو دکھاتی، لیکن برائی یہ بہت جلدی پھیلتی، بہت جلدی پھیلتی، اس کے اثرات بہت جلدی نظر آتے ہیں۔ خاص طور پر نوجوان اس سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ اور پھر اس دور میں خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے سوشل میڈیا وہ اس کام پہ لگا ہوا ہے۔ آپ کو عجیب و غریب لوگ نظر آئیں گے، وہ یہی کام کر رہے ہیں۔ اور بدقسمتی سے سیاسی جماعتیں بھی اس پر لگی، پبلک کو اپنا ہمنوا بنانے کے لیے کیا کیا وہ کردار ادا کر رہی ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، مدارس کا جو کردار ہے معاشرے میں بنانے میں اور اس کو سنوارنے میں، اس کے اندر دینداری پیدا کرنے میں، آج آپ بتائیے مجھے، پاکستان میں ہزاروں مساجد، لاکھوں مساجد، لاکھوں، ان تمام مساجد میں آپ کو امام بھی ملیں گے، قاری ملیں گے، خطیب ملیں گے، مدرس ملیں گے۔ یہ کہاں سے آتے ہیں؟ کہاں سے آتے ہیں؟ ان مدارس سے تو نکل کے آتے ہیں، فاضل ہوتے ہیں، کیسے کیسا قرآن پڑھتے ہیں ماشاءاللہ سے، کیسے کیسے وعظ کرتے ہیں، درس دیتے ہیں، ترجمہ پڑھاتے ہیں، لوگوں کی آبیاری کرتے ہیں، لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں، اور لوگوں کا اعتماد ان مدارس کے اوپر ہی ہے، مدارس کے اوپر ہے۔ اگرچہ آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جنہوں نے یونیورسٹیوں سے ایم اے اسلامیات کیا ہوا ہے یا انہوں نے پی ایچ ڈی بھی کی ہوئی، لیکن جب مسئلہ پوچھنے لوگ جاتے ہیں نا، اس کے پاس نہیں جاتے۔ آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ لوگ دینی شرعی مسئلہ پوچھنے کسی پی ایچ ڈی ڈاکٹر کے پاس گئے ہوں گے، وہ محلے کے کسی مسجد کے پاس جائے گا، امام پاک کے پاس جائے گا، اس لیے کہ اسے اعتماد ہی اسی کا۔ یہ جو کارکرداری ہے ہماری مدارس کے حوالے سے، یہ آپ کے سامنے ہے، اور یہ ہر جگہ محسوس کی جاتی ہے، لیکن اعتراف کرنے میں ہم بخل لیتے ہیں، بخل سے کام لیتے ہیں، ہم اعتراف نہیں کرتے کہ یار واقعی یہ مدارس نے وہ انقلابی کام کیا جو اور کو نہیں کر سکتے۔ اگر یہی تعلیم، یہی دینی تعلیم فیس دے کر ادا کرنی ہوتی، پھر لینی ہوتی، اور آپ کو بھی یہ سکالر، یہ علماء، یہ قاری اس انداز سے ملنے ہوتے نا جس طرح کا معیار ان کا ہے۔ ایک پروفیسر کی، ایک لیکچرار کی تنخواہ 1 لاکھ سے کم نہیں ہے۔ اگر اسی انداز سے آپ کو ملنی ہوتی، آپ تو اپنی مسجدوں کو آباد نہ کر سکتے۔ یہ بہت بڑا کردار ہے۔ آپ اپنی مسجدوں کو آباد نہ کر سکتے، شکر کرے
کہ آپ کو یہ امام، قاری اور اس طرح کے مدرس بہت ہی آسان طریقے سے دستیاب، اور یہ بیچارے بڑی ہی قربانی دے کے، اثار کر کے، صرف اس لیے کہ دین کی آبیاری کرنی ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، بہت معمولی معاوضے پر، تنخواہوں پر آ کے آپ کی خدمت کریں. یہ معاشرے کی خدمت ہے. اور پھر آپ کسی بھی مسجد میں چلے جائیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں یہ مسجد ماشاءاللہ سے محل ہے. کیا وہ سہولت ہے جو ہم تصور میں لاتے ہیں وہ یہاں نہیں. آپ کے لیے پانی کا انتظام، آپ کے لیے غسل خانوں کا انتظام، آپ کے لیے وضو کا انتظام، صفیں بچھی ہوئی، قالین بچھے ہوئے ہیں، اے سی لگے، پنکھے لگے، روشنی ہے، صاف ستھرا ماحول ہے. یہ کون بناتا ہے؟ یہ سارے کون ہے اس کے پیچھے؟ یہ مولوی وہی مولوی ہیں جو مدرسوں سے پڑھے، یہ انہی کی کارگزاری ہے. اور یہ ایک نہیں، ایک سے بڑھ کر ایک مسجد آپ کو نظر آئے. اور میرے بھائیوں، یہی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے دیکھا ہے کہ ان لوگوں میں ایک بڑی تعداد ایسی بھی ہے جو کاروباری زندگی میں گئی. میرے بہت سارے جامعہ کے فضلاء وہ کاروبار کرتے ہیں. آج ہی میرے پاس جامعہ کا ایک فاضل، وہ جامعہ میں استاد بھی ہے، مجھے کہنے لگا استاد جی میں فارغ اوقات میں ایک کام کرتا ہوں. پتہ کیا کام کرتا ہے؟ کہتا ہے میں کباڑیا کرتا ہوں، کباڑیا کا کام کرتا ہوں. کہتا ہے میں نے پچھلے 2 ماہ میں اتنا کمایا کہ میں بتا نہیں سکتا. یہ لوگ معاشرے میں کسی پر بوجھ نہیں ہے. یہ ہم سے کہا جاتا ہے جی بے روزگار ہے، آپ بے روزگار پیدا کرتے ہیں. او بھائی ہم تو خدا شاہد ہے، مجھے تو پتہ ہے اس سال 80 طلبہ جامعہ سے فارغ ہوئے، ان میں سے ایک بھی فارغ نہیں. کوئی کسی مسجد میں مدرس ہے، کہیں قاری ہے، کہیں خطیب ہے، اور کہیں اسکولوں میں پڑھا رہے، کسی کالج میں پڑھا رہے. بے روزگار تو وہ ہیں جو کالجوں یونیورسٹیوں سے نکل کے آ رہے. آپ جائزہ لے لیں، مجھ سے ہٹ کے جائزہ لے لیں. آپ بھی اسی معاشرے کا حصہ، آپ کے بہن بھائی، آپ کے بیٹے، آپ کے عزیز و اقارب پڑھتے ہیں، پوچھیں کیا کرتا ہے. میں یقین سے کہتا ہوں، یقین سے، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے نا مدارس کے فائدے اور مدارس میں پڑھنے کے بعد کیا کچھ ملتا ہے، لوگ کالجوں کو خیر بات کہتے ہیں، وہ سارے مدرسوں کی طرف آئے. یہ سچ کہہ رہا ہوں. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بھائیوں، اس مختصر وقت میں آپ سے صرف یہ بات کہنی ہے کہ مدارس آپ کے لیے مسائل پیدا نہیں کرتے، بلکہ الحمدللہ آپ کے مسائل کو حل کرنے میں شانہ بشانہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں. یہ وہ ادارے ہیں جو مفت تعلیم، تربیت کا کام کرتے ہیں، جو معاشرے کے اندر نیکی کو فروغ دیتے ہیں، جو معاشرے میں اصلاح کا کام کرتے ہیں، دعوت کا کام کرتے ہیں. اور آپ کا بہت بڑا بوجھ جو آپ کے سر پر بھی ہے کہ آپ بھی دین کا کام کریں، وہ آپ کی جگہ پر فرض کفایہ ادا کریں. اس لیے دینی مدارس کے بارے میں اگر کوئی بدگمانی ہے اس کو نکالیں اور ان کے بارے میں مثبت سوچ اپنے دماغ میں بٹھائیں اور ان لوگوں کی قدر کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کے کام کو چیک کریں، دیکھیں، اچھے مشورے ان کو دیں، بہتر سے بہتر کارکردگی کے لیے ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق بخشے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولکم. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. یا رب لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اللہم لک الحمد اولا وآخرا. اللہم لک الحمد ظاہرا وباطنا. الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبنا ورحمتک ارجع عندنا من اعمالنا. اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین. اللہم عافنا وعاف مرضانا ومرضى المسلمین. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. اللہم اغفر لهم وارحمهم انک انت الغفور الرحیم.
اللہ کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. رمضان کے روزے ہم نے رکھے، اللہ قبول فرما. اللہ یہ بڑا مبارک مہینہ اور آخری عشرہ ہے. اللہ ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، تیرے دربار میں حاضر ہیں، دست بددوا ہیں. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. چھوٹے بڑے کھلے چھپے جتنے بھی ہم سے نادانیاں ہوئیں، اللہ ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں اور تجھ سے اس کی معافی کے طلبگار ہیں. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ کریم بیماروں کو شفا عطا فرما. گھروں میں ہسپتالوں میں جہاں بھی ہیں، اللہ سب کو عافیت والی زندگی عطا فرما. پریشان حال ہے، لا علاج ہیں اور مشکل میں ہیں، اللہ ان سب کی مشکلوں کو آسان فرما اور ان سب کو عافیت عطا. اللہ ہمارے آباء و اجداد، ہمارے والدین، ہمارے بہن بھائی، ہمارے دوست احباب، ہمارے اساتذہ جو بھی فوت ہو کے تیرے پاس آ گئے، اللہ سب کی مغفرت فرما دے. سب کی قبروں کو جنت کا بغیچہ بنا، سب کے درجے بلند فرما دے. اللہ ہمارے حالات پر رحم فرما. ہم جس مشکل میں ہیں اس کو تو ہی آسان کر سکتا ہے، آسانیاں پیدا فرما دے. یا اللہ جو بے اولاد ہیں سب کو نیک صالح اولاد عطا فرما. اے اللہ کریم جو بے روزگار ہیں سب کو روزگار عطا فرما. ہم سب کو رزق حلال عطا فرما. اللہ جو نعمتیں دی ہیں ان کو برقرار رکھ اور ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے گھروں میں پیار محبت الفت پیدا فرما. جو مشکلات ہیں ان کو آسان فرما دے. اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما. یہ ہمارا گھر ہے، ہماری پناہ گاہ ہے، اللہ اس کی حفاظت فرما. جو لوگ اس کے خلاف سازشیں کرتے ہیں ان کو تباہ و برباد کر. اے اللہ تو بڑا مہربان ہے، ہمارے تمام روزے قبول فرما. اے اللہ کریم ہماری باتیں قبول فرما. اللہ ہمارا شمار ان لوگوں میں کر دے جن کو تو نے جہنم کی آگ سے آزاد کیا ہے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اللہ لیلۃ القدر کی جو سعادت ہے ہم سب کو بخش دے. اللہ لیلۃ القدر کی سعادت سے ہمیں بہرہ مند فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.